مسلمانوں کے مدینہ منورہ اور مکہ سے اور طرح اشتیاق اور رغبت اور محبت ہے. بہت سارے بزرگوں نے وہیں جا کر کے وہاں کے موت کے انتظار میں زندگی گزاری. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرا مطلب یہ ہے کہ تبلیغی کام بہت ہی ضروری کام ہے، اور تبلیغ کے لیے جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک عظیم مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، اور انہیں مسائل اور احکام پر تھوڑی توجہ بڑھانی ہے. باقی اس کی نظیر موجودہ عالم میں نہیں ہے. اتفاق سے کسی ایسے ملک میں ایک زمانے میں جماعت تبلیغ گئی، اور اس میں رائے کے بزرگ بھی تھے، اور ہندوستان کے بستی نظام الدین کے بھی اس وقت کے جو بڑے بزرگ تھے وہ سب تشریف لائے. لیکن اس ملک کے اندر کچھ فضا ایسی بنی کہ ان لوگوں پر پابندی لگی، اور اتنی سخت لگی کہ وہاں کے مسلمان بھی ان سے ملنا نہیں چاہتے. اتفاق سے اس ملک کے اندر کوئی حکومتی اجلاس تھا جن میں پاکستان کی طرف سے وفد کے اندر فقیہ و امت، میدان سیاست اور فراست کے علی الاطلاق امام مولانا مفتی محمود صاحب بھی شریک تھے. تبلیغی بزرگوں کو پتہ چلا تو یہ کسی طریقے سے حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پہنچے اور ان کو اپنا ماجرا سنایا. جب اجلاس شروع ہوا تو اجلاس کا ایجنڈا تھا کہ ملک میں بدامنی پھیل رہی ہے اور اس میں امن ہونا چاہیے. حضرت مفتی صاحب نے وقت مانگا اور اس پر گفتگو کی کہ امن کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور امن کے لیے کچھ قواعد ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بغیر امن نہیں آتا. تو انہوں نے کہا وہ لوگ کہاں ہیں اور وہ طریقے کہاں ہیں؟ مفتی صاحب نے کہا وہ اس ملک میں اتفاق سے آئے، آپ نے پابندی لگائی. فوراً بادشاہ نے اپنے اتاشی کو کہا کہ فوراً ریڈیو ٹیلی ویژن پر اعلان کرو کہ تبلیغی جماعت پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جہاں چاہے جب چاہے بیان کروائے. اپنے بزرگوں نے ہمیشہ اس جماعت کو اپنا سمجھایا اور یہ اپنی جماعت ہے. اور یہ واقعہ مجھے رائے کے سب سے عظیم بزرگ بھائی عبد الوہاب نے بالمشافہ براہ راست سنایا. اس طرح کا افریقہ میں ہم گئے تھے، وہاں بھی ایک ملک ایسا تھا جس میں پابندی تھی، لیکن مولانا سب بنوری وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا ان پر کیوں پابندی لگاتے ہو؟ ان جیسے خیر کی جماعت، صلاح فلاح کی جماعت تو کہیں دیکھی نہیں ہے. تو حضرت مولانا سے ہی درخواست کی گئی اور انہوں نے عشاء کے بعد 2 گھنٹے بیان فرمایا. تمام فضائیں سازگار ہو گئی کہ تبلیغی ضرورت اور تبلیغی زیب و زینت اور تبلیغی اجتماعات اور ان میں آنا جانا یہ بھی مسلمانوں کا مذہبی سرمایہ ہے. اس کے لیے وقت نکالنا اور اس کے لیے بوری بستر باندھنا اور اس کے لیے اخراجات اکٹھے کرنا بہت ضروری ہے. میں جب چھوٹا تھا اور پرائمری اور شاید مڈل میں بھی نہیں گیا تھا تو مجھے یاد ہے کہ تبلیغی جماعت جب آ جاتی تھی تو پورے گاؤں میں دینی گرماہٹ ہو جاتی. اس وقت تبلیغی بڑے سخت ہوتے تھے اور لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ نماز پڑھو، مسجد میں آؤ. ایک ایک آدمی کے پیچھے پوری جماعت ان کے گھر کے باہر بیٹھی رہتی. تو ہمارے پڑوس میں ایک شخص نے بیوی کو کہا کہ یہاں میرے کپڑے ابھی ابھی دھو لو صاف ستھرے، اور یا مجھے کرایہ دو کہ میں کسی اور گاؤں میں چپ جاؤں، کیونکہ جماعت آئی ہوئی ہے وہ چھوڑے گی نہیں، تو میں پلیت کپڑوں میں کیسے نماز پڑھوں گا.
میں بڑا حیران ہوا، عجیب جماعت آئی ہے۔ میں بھی جا کے مسجد میں شریک ہوا۔ میں تو شروع سے ہی مسجد آتا جاتا تھا۔ بڑے پیارے لوگ تھے، بڑے اچھی باتیں دین کی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم احسان شکر اور انعام ہے کہ ایسے لوگ نمازی بناتے ہیں۔ یہ جو کھیل کود والے ہیں یہ بھی تو عجیب و غریب چیز ہے، کھلاڑی اور یہ میراثی ہم رنگ ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی انہوں نے راستے بنائے اور ٹھیک ٹھاک نمائندے ہیں ان کے۔ ایک بہت بڑا کھلاڑی جو ہے میرا مرید بنا تھا، اور پھر مجھ سے خفا ہوا کہ آپ نے تبلیغی مبلغ کو یہ کہا۔ میں نے کہا اس کو گھر پر بٹھاؤ، میں بھی آ جاؤں گا، آپ کے سامنے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ غزوہ میدان۔ میں نے کہا مناظرہ نہیں، بات چیت ہے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ باتیں آپ کیوں کر رہے ہیں، اتنا مناسب ہے، جائز نہیں ہے۔ وہ کہے کہ میں نہیں کروں گا، انہیں توبہ ہے، بات کرو۔ کون سی جائیداد اور گھر اور پلاٹ کا جھگڑا ہے؟ تو مطلب میرا یہ کہ عوام میں بھی دینی دلچسپی پیدا کرنے کا مادہ ان میں موجود ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور آج بھی شہروں کے اندر بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے جامعہ میں مستقل محلے کے اہل تبلیغ جو میرے بھائی اور دوست تھے اور ادارے کے پشت پر رہتے ہیں، بڑے کام کے لڑکے اور لوگ ہیں۔ اسی طرح جامعہ کی طرف سے بھی طلباء کی ایک تبلیغ ہے، اور وہ ظہر کے بعد لازماً ایک طالب علم کھڑے ہو کر نصاب تبلیغ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو اس میں شریک سمجھتا ہوں، محراب سے اس میں دعا میں شریک ہوتا ہوں۔ یہ ہماری ضروریات ہے تبلیغ۔ ہر شخص کا رنگ علیحدہ ہے، اور ہر شخص کے اندر علیحدہ علیحدہ احساسات ہے۔ جیسے کسی کو تیز مرچ مسالہ پسند ہو تو وہ ہماری باتیں پسند کرتے، کسی کو بالکل سادہ ابلا ہوا گوشت اور سبزی پسند ہو وہ پھر تبلیغ کیا، ہاں بھائی اچھا بھائی اچھا بھائی، ہاں بھائی اللہ نے واقعیت والا معاملہ کیا، اللہ یہ والا خالی ابلا ہوا گوشت بغیر مرچ مسالے کے، اور اس کی بھی بڑی ضرورت ہے، وہ بھی صحت افزا ہے۔ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ بھئی یہی کھاؤ۔ سختی وقت بسختی گوئی کے صدقوز ہے نبات بکار نہ آئے چخنزلے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کبھی شیرین بولا کرو، کبھی ہنڈیا کے اندر مرچ مسالہ ڈالا جاتا ہے، چینی نہیں ڈالی جاتی۔ وقت بسختی گوئی کے صدقوز ہے نبات بکار نئے آیت کی چسا انزلے، کبھی اس طرح کبھی اس طرح۔ تو تبلیغی جماعت میں بھی بڑا رنگ ڈھنگ ہے، اور ان کے جو بزرگ ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اب ایک ملک میں ان کا جانا ہوا، اور وہ ملک کے بادشاہ سے انہوں نے ملاقات کی، اور وہاں خواتین کا اجتماع تھا، تو ان سے درخواست کی گئی کہ آپ اپنے عورتوں کو بھیجیں۔ تو ان کی عورتیں تو تیار ہو گئی، لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ ہم پردہ نہیں کریں گے۔ پردہ تو مسلمانوں کا، اور ہم تو ایسے ہی آزاد خیال قسم کے لوگ ہیں۔ تبلیغی جماعت بڑی فکر میں ڈوب گئی کہ بھی پردے کے بغیر ہم کیسے ہاں کر لیں، شریعت ختم ہو جائے گی، اور اگر پردے کی پابندی رکھتے ہیں تو یہ لوگ رہ جائیں گے۔ تو دیکھو کیسے راستہ نکالا، راستہ یہ نکالا کہ دیکھو یہاں سے لے کر اجتماع گاہ تک 3 گھنٹے کا راستہ ہے، اس میں تو آپ چادر یا دوپٹہ یا شال اوڑھ لیں۔ اجتماع گاہ میں تو عورتیں ہیں ساری،
وہاں صبح سے شام تک آپ رہے، وہاں ضرورت نہیں ہے، عورتوں سے کیا پردہ کرے گی؟ اس نے کہا یہ تو بہت آسان ہے، ان کو لے گئے، ایک دن کے لیے لے گئے، 3 دن تک وہی ماں بیٹھی رہی، گھر فون کیا کہ ہم نہیں آئیں گے، یہیں رہیں گے۔ 3 دن کے بعد جب دعا ہو گئی، اجتماع ختم ہوا اور ان کے پیچھے شاہی گاڑی آئی جانے لگی، تو وہ پہلے دکان پہ گئی، وہاں سے اپنے لیے برقعے خریدے، اور انہوں نے کہا یہاں جو پاکستان سے اور ہندوستان سے عورتیں آئی تھی باپردہ، ان میں بہت نور تھا جو ہم میں نہیں ہے، لہذا ہم بھی ہمیشہ کے لیے آج پردہ کریں گے۔ بادشاہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بھائی کام آسان ہوا، ادھر سعودی عرب کے اندر امیگریشن میں پردہ ہے اور یہ پردہ کرتی نہیں ہے، ہمارا حج اسی سال ہمارا حج ہو جائے گا۔ تو تبلیغی ضروریات اور تبلیغی احکامات اور تبلیغی جو مسائل ہے و احکام ہے ان کی شان کے مطابق ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اجتماع بھی ان کی صدا اجتماعات کی طرح کامیاب فرمائے اور ملک کی زبون حالی دور فرمائے، اور پورے عالم کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے جس پر امریکہ کا ظالم خونخوار بھیڑیا قسم قسم کے مظالم ڈھا رہا ہے، اللہ پاک انہیں بھی آزادی، حریت و عزت کی زندگی نصیب فرمائے۔